بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تم کو امین بنائے تم اس کی امانت ادا کرو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس کے درمیان اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو وہ نہ کسی کی کوئی گرہ کھولے اور نہ اس کو باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، یا پھر اس کی طرف معاہدہ کو برابری کے ساتھ پھینک دے۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، البتہ پہلی حدیث کا تعلق فرد کے ساتھ ہے اور دوسری حدیث کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہے۔ پہلی حدیث کو ہی ہم اگر غور سے دیکھیں تو فرمایا، جو آدمی تم کو امین بنائے تم اس کی امانت ادا کرو۔ اب یہ جملہ سوچا جائے، دیکھیں ہم کہ کوئی ہمیں امانت دار بنائے یا امین بنائے، وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے آپ کو ملازم رکھا ہے، آپ کو ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے، آپ اتنی تنخواہ یہ فیسلٹی آپ کو ملیں گی اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، اتنی تنخواہ ہوگی۔ اب آپ وہ کام اگر ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتے یا اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ بے ایمانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، گورنمنٹ کے خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ بہت بڑے خائن ہیں۔ آپ نے جس کے ساتھ، اسی طرح اگر میں نے کسی بندے کے ساتھ ملازمت پرائیویٹ طور پہ کسی آدمی کسی فیکٹری کے ساتھ میں نے جوائن کی ہے ملازمت، اور اس نے مجھے کہا اتنا پیسہ، اور میں اب اس نے میرے ذمہ داری لگا دی کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہے، اس کام میں اس مالک کو ڈاج دیتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، کرپشن کرتا ہوں، بے ایمانی کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، رشوت لے کے غلط بندے وہاں لگا دیتا ہوں، انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ تم یہ کام کرو، بندے بھرتی کرو اچھے، میں نے کیا اپنے عزیز بھر کے بھرتی کر دیتا ہوں، نکمے قسم کے بندے، پھر وہ فیکٹری، پھر وہ جو بھی ادارہ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تمہیں کوئی امین بنائے، اس مالک نے، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ادارے کا سربراہ ہو، اس نے مجھے امین بنا کے اس سیٹ پہ بٹھایا اور میں نے وہاں بیٹھ کے بے ایمانی کی، اقربہ پروری کی، اپنے عزیزوں کو آگے لایا، کام کے بندے، اچھے بندے جو کوالیفائی تھے ان کو میں نے ریجیکٹ کر دیا، اور سفارشی بندے میں نے وہاں بھرتی کر دیے۔ اب اس ادارے کا بیڑا غرق ہو گیا، کام کرنے والا کوئی نہیں ملا، اچھے کام نہیں ہوا، وہ برباد ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ مالک نہیں ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جی ہاں قرآن خوانیاں کرائیں، جی اللہ اس ادارے کو کامیاب کرے، بھائی اس کی جڑیں تو تم نے کھوکھلی کر دی ہیں، تو وہاں دعائیں کیا کروں گی، قرآن خوانی کیا کرے گی وہاں؟ تو یہ انفرادی حکم ایک بندے کا بھی ہے اور پوری قوم کا بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا کام، آپ بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھتے ہوں، تہجد گزار ہوں، تسبیحات پڑھیں، عمرے پہ عمرہ، ہر مہینے آپ عمرہ کریں، رمضان وہاں جا کے گزاریں، ایسے سارا تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کے روزی حرام جا رہی ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، اے ایمان والو پاکیزہ اور طیب کھاؤ پھر اعمال صالحہ کرو۔ میں نے اپنا رزق حرام کر کے اپنی اولاد کو بھی حرام کھلایا اور خود بھی حرام کھایا اور اس ادارے کو برباد کر دیا۔ اور اللہ کہتا ہے واللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ امانت یاد رکھیے، صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پیسے رکھ دیے اور آپ نے ادا کر دیے، نہیں، پیسے رکھ کے ادا کرنا یہ ذمہ داری تھی۔ آپ کو جو بھی ذمہ داری پرائیویٹ طور پر کسی ایک فرد نے، ایک بندے نے، ایک فیکٹری نے، ایک ادارے نے آپ کے ذمہ لگایا، اور آپ اس کو، آج ہمارے ادارے اسٹیل مل ہو یا پی آئی اے ہو یا ریلوے ہو یا جتنے بڑے ادارے برباد ہوئے پڑے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جناب ان کو کون ٹھیک کرے؟ وہ کس نے برباد کیے ہیں؟ یہ حاجیوں نے، نمازیوں نے، داڑھیوں والوں نے اور عمرے کرنے والوں نے، چلے لگانے والے سارے، بعد میں جب رشوت ملازمت سے فارغ ہو گئے تو پھر جا کے عمرہ اور حج کر لیا، حرام کی کمائی سے حج کر کے آئے، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ سب نے اپنا حصہ بددیانتی میں ڈالا ہے، اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے بددیانتی کی۔
آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. میں ایک حدیث میں پڑھا کہ قیامت کے دن ایسے بندے، خائن آدمی جس نے امانت میں خیانت کی ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، اور وہ جو امانت ہوگی نا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پڑی ہوگی. حکم ہوگا جاؤ اسے اٹھا کے لاؤ. وہ جائے گا اس آگ میں نیچے سے لے کے، پھر جہنم کے کنارے پہ باہر آ کے نکلنے لگے گا تو وہاں سے پھر دوبارہ پھینک دیا جائے گا. بار بار اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. یہ کتنی بڑی سزا. تو یاد رکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم کو امین بنائے تم اس کی امانت ادا کرو. تمہیں جس ذمہ داری جو سونپی ہے نا، اب ایمانداری کے ساتھ اس کا کام کرو. اس کی فیکٹری کو، اس کے ادارے کو، وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو، وہ پرائیویٹ ادارہ ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا تم نقصان نہ کرو. اپنا فائدہ نہ دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھو، سفارشوں کو نہ دیکھو، بلکہ اس ادارے کی فائدہ دیکھو، مالک کا فائدہ دیکھو.